للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عشرہ جہنم سے آزادی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کے جو چند ایام رہ گئے ہیں ان میں اپنی بخشش کی سند لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اسلام چونکہ ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ایک ایسا خوبصورت طریقہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھی شخص بطور مہمان آتا ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ کس انداز کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ محبت کا وہ انداز کیسا ہونا چاہیے۔ سرور اورنگ نشینان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو میزبان ہے اسے چاہیے کہ جب مہمان اس کے گھر میں آئے تو وہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب مہمان آئے تو پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت میں پیش رہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت طریقہ ہمیں اسلام کے اسلاف جو ہیں ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب مہمان گھر میں آتا ہے تو یہ معاملہ تھوڑا الٹ ہو چکا ہے کہ اس میں خندہ پیشانی ہونے کی بجائے چہروں کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ ہم مہمان کا اس انداز کے ساتھ اکرام نہیں کرتے جس انداز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرام بھی فرمایا کرتے تھے اور اکرام کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں جو مہمان کی عزت و اکرام کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ملتی ہیں، دو چند عرض کرنا چاہوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کا احترام کرتا ہے، اس کے لیے کھانا بناتا ہے اور بالکل اس سے وہ شکریہ یا کسی قسم کے احسان پر وہ بات نہیں کرتا یا اس کا تقاضا نہیں کرتا، تو مالک کائنات حضور فرماتے ہیں کہ مالک کائنات اسے کس طرح اجر عطا فرماتے ہیں، کس طرح اللہ کی رحمتوں میں آتا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ کی کوہان میں چھری لگائی جائے تو جس قدر وہ چھری تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب کائنات کی رحمتیں بھی اس شخص پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو مہمان کی عزت و احترام کرتا ہے۔ اس پر بھی مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس میں ہڈی کوئی نہیں ہوتی، تو وہ چربی ہوتی ہے، تو جس قدر تیز چھری اس کے اندر جب گھونپیں گے تو وہ بالکل ہی اندر چلی جائے گی۔ تو جس طرح وہ اس کے جسم کو جو ہے وہ توڑ کے اور کاٹ کر اندر چلی جاتی ہے تیزی کے ساتھ، فرمایا اس قدر تیزی سے اللہ کی رحمتیں اس میزبان پر نازل ہوتی ہیں جو مہمان کی عزت و احترام کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل دیکھیے۔ حضور کے پاس ایک شخص آتا ہے، آکے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی ایسا کرو، ازواج مطہرات کے ہاں جاؤ۔ وہ شخص ازواج مطہرات کے ہاں جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ازواج مطہرات کے ہاں بھی کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں بھی کھانے کے لیے اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا، کون ہے آج جو ہمارے اس بندے کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گا تو اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو جائیں گی۔ کون آج اللہ کی رحمتیں لوٹنا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے شخص کو وہ کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے گا۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، آقا میرا گھر حاضر ہے، آقا میں آپ کے اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ انصاری صحابی جو ہیں اس شخص کو مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ حضور کا مہمان تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے
کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کا حصہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس پر انصاری صحابی کے وہ کمال جملے، کہا بچوں کو اسی طرح سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا جو مہمان آیا ہے آج اس کی تکریم کرو، آج اس کا اکرام کرنا ہے، کھانا اس کو کھلانا ہے۔ سبحان اللہ، اس عورت نے ایسا ہی کیا، کھانا تیار کیا، اور اس انصاری صحابی نے کہا کہ ہم نے کھانا جو ہے جب مہمان کے سامنے رکھنا ہے تو تم ایسا کرنا کہ جو چراغ ہے اس کو گل کر دینا، روشنی کو ختم کر دینا، تاکہ میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں اس طرح کا محسوس کرواؤں گا کہ میں بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں بھی مہمان کے ساتھ ہی نوالے لے رہا ہوں۔ تو اس طرح وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا اور ہمیں اللہ کی رحمتیں مل جائیں گی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز جو ہے وہ انصاری صحابی کا تھا۔ اللہ اکبر، مہمان نے کھانا کھایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عالی میں جب وہ حاضر ہوئے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے انصاری صحابی، مجھے یہ بتاؤ تم نے جو رات کو معاملہ کیا ہے میں تمہیں اس پر ایک خوشخبری نہ عطا کروں؟ تو اس انصاری صحابی نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، حکم ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو عمل تھا، اللہ نے اپنے شان شان تمہارے اوپر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسکراہٹ کا اظہار فرمایا۔ تو یہ انداز جو تربیت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، قرآن بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آج دعوتیں بھی بہت زیادہ ہیں، آج کھانا بھی بہت زیادہ ہے، آج روپیہ اور پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر اخلاص کی کمی ہے، دسترخوان پر فقراء کی کمی ہے، دسترخوان پر یتیموں کی کمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برا کھانا ہے اس دعوت ولیمہ کا کہ جس میں صرف امراء ہی بلائے گئے ہوں، غریب و مسکین کو نہ بلایا ہو۔ تو جو غریب اور مسکین سے آری جو دعوتیں ہوتی ہیں جس طرح کہ آج رواج موجود ہے، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کھانا خود بھی کھاؤ، بھوکوں کو بھی کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو لہٰذا مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کا طور امتیاز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مہمان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مہمان کی میزبانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ رب کائنات کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔